السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ ایسی باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں جن کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے، اور لوگ اس کو حدیث کے حوالے سے اور حدیث کہہ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ایسی ایک ایک حدیث ایک ایک روایت بیان کر دوں جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور لوگ اس کو حدیث سمجھ رہے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ گروپ اور فیس بک وغیرہ پر میسج آتے رہتے ہیں، لوگ امیج بنا کر اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ نیچے کسی حدیث کی کتاب کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث نمبر بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن جب تلاش کیا جاتا ہے تو وہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ہر بات کو تحقیق کرنے کے بعد ہی آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فیس بک سے کوئی امیج لیا اور اس پر حدیث کے عنوان سے کوئی بات لکھی ہوئی ہے، سامنے والے نے اور جس نے اس فوٹو کو اپلوڈ کیا ہے اور جس نے اس فوٹو کو دیکھا ہے تو وہ حدیث سمجھ کر اس کو آگے بھیج دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک حدیث دوسرے تک پہنچا دی، حالانکہ اس کا حدیث کی کتابوں میں کہیں سے کہیں تک بھی تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا حدیث کی کسی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف من گھڑت روایت ہوتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ لوگوں میں اس کا چرچہ ہوتا رہتا ہے، ایک بیان کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ آگے کو چلا دیتا ہے، پھر وہ آگے کو چلا دیتا ہے، اس طریقے سے وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے حدیث کو پڑھ لیا، سن لیا، اب میرا کام یہ ہے کہ میں آگے بڑھا دوں۔ یہ بات سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، یعنی جو میری بات نہیں تھی اس کو میری طرف منسوب کر کے آگے بیان کر دیا یا دوسرے کو بتا دیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بھیج دے، آگے بیان کر دے، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور وہ بہت مشہور ہے۔ جو تھوڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں اور خاص طور سے جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں اور اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں، تو ان کو خاص طور سے اس روایت سے واقفیت ہوگی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا دیکھ کر صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ پھر بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا، مجھے اس بات کی فکر ہے۔ یہ جو روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور یہ جو بات آگے چلائی جاتی ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کا کہیں سے کہیں تک بھی احادیث کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا، نہ بڑی کتابوں میں اور نہ ہی چھوٹی کتابوں میں، نہ مشہور کتابوں میں اور نہ ہی غیر مشہور کتابوں میں۔ یہ روایت من گھڑت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور بیان کرنے والا اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو حدیث کے مطابق وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میں نے فلاں دیندار سے سنا تھا، یا فلاں اتنا وقت لگا چکا ہے
اس سے میں نے یہ بات سنی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی عالم بھی کہہ رہا ہے اس بات کو تو تب بھی بات نہیں چلے گی، چونکہ عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر حدیث جو حدیث کے نام سے ہم تک بات پہنچے اس کی پہلے ہم تحقیق کریں، اس کے بعد ہم آگے کو بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔